کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ظالم حکمران جس نے ہزاروں بے گناہوں کو قید و بند کی اذیتیں دی آج تاریخ میں ذلت کی مثال بن چکا ہے؟ یہ وہی شخص تھا جو سادات کے خون سے روٹی گون کر کھانے پر فخر کرتا تھا، لیکن آخر میں اس کی اپنی موت کیسے عبرت کا نشانہ بنی، اور وہ لمحہ جب ایک عورت نے اسے سب کے سامنے ایسا سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر اس ذلت کو نہ بھول سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ ناظرین، خلافت عبد الملک بن مروان کے دور میں ایک نامور اور بدنام شخصیت حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ تاریخ اسے ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف سخت رویہ رکھتا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کا چچا اور سسر بھی تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کروانے کے بعد ان کی لاش 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھی۔ اسی جنگ کے دوران حجاج نے خانہ کعبہ پر سنگباری کی جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ حجاج کی ظالمانہ حکومت میں ہزاروں بے گناہ لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پر مجبور ہوئے۔ جب اس کی موت کے بعد قیدیوں کی گنتی کی گئی تو اندازہ ہوا کہ 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں جیلوں میں تھیں۔ ان میں 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے جسم پر کپڑے تک نہ تھے، اور یہ سب قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے جس کی چھت بھی نہیں تھی۔ سخت گرمی میں جب کوئی قیدی اپنے ہاتھ سے سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی انہیں پتھر مارتے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر دی جاتی اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج کے جرائم میں سب سے زیادہ خطرناک پہلو اس کی سادات سے دشمنی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا اور اپنے نوکروں کو خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے لیے جو روٹی تیار کی گئی وہ سادات کے خون سے گوندی گئی تھی۔ یہ ملعون ہمیشہ اس بات پر افسوس کرتا تھا کہ وہ کربلا میں کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی زیادہ ظلم ڈھاتا۔ آخر کار جب حجاج کی زندگی کا اختتام قریب آیا تو وہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے اور اس پر شدید سردی طاری ہو گئی۔ اس کے ارد گرد کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی، لیکن وہ پھر بھی سردی سے کانپتا تھا۔ اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کی تو انہوں نے فرمایا، میں نے تجھے بے گناہوں کا خون بہانے سے منع کیا تھا مگر تو باز نہ آیا، آج تو اپنے ہی کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔ حجاج کی زندگی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جو اس کے لیے ذلت کا باعث بنا۔ ایک شخص نعمان کی بیٹی ہندا اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ حجاج نے اس کی شہرت سن کر اس سے نکاح کر لیا۔ شروع میں وہ اس پر جان نچھاور کرتا رہا مگر جوں جوں وقت گزرا اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ حجاج کی ظلمانہ طبیعت نے ہندا کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ بالآخر حجاج نے اسے ذلت امیز انداز میں طلاق دے دی اور 2 لاکھ درہم اس کے مہر کے طور پر بھجوا دیے۔ ہندا نے قاصد سے کہا، تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، یہ 2 لاکھ درہم میں تجھے انعام دیتی ہوں۔ ہندا کی قسمت نے ایک نیا موڑ لیا۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے پہلے تو ہندا نے مسترد کر دیا، لیکن خلیفہ کے اصرار پر اس نے ایک شرط رکھی، جب میرا نکاح ہوگا تو حجاج میرے اونٹ کی مہار پکڑ کر محل تک لے آئے گا۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی۔ حجاج جو کبھی کوفہ کا حکمران تھا آج ایک عورت کی سواری کا ساربان بننے پر مجبور تھا۔ راستے بھر ہندا کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی رہی مگر وہ خاموشی سے اپنی ذلت برداشت کرتا رہا۔ جب محل کے قریب پہنچے تو ہندا نے اپنی سواری سے ایک سکہ نیچے گرایا اور حجاج سے کہا، اے ساربان، زمین پر چاندی کا سکہ گرا ہے، ذرا اٹھا دینا۔ جب حجاج نے سکہ اٹھایا تو وہ چاندی نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ ہندا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری قسمت ہے کہ چاندی کا سکہ گرا مگر جب اٹھایا گیا تو وہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ جملہ سن کر بے حد شرمندہ ہوا مگر کچھ بولنے کی جرات نہ کر سکا۔ ناظرین، اللہ رب العزت جب چاہے عزت دے اور جب چاہے ذلت میں ڈال دے۔ حجاج جیسے جابر حکمران بھی تاریخ کے خوراک میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت ان پر غالب آتی ہے۔